بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وادی میں کچھ دور اسے خیمے دکھائی دیے۔ ان سے ہٹ کر دو خیمے خوشنما کپڑے کے تھے۔ ان سے ذرا پرے گھوڑے اور خچر بندھے ہوئے تھے۔ پنڈت نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا دوڑ پڑا۔ چند ایک آدمی ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچھیاں اٹھائے سامنے آ گئے۔ پنڈت جی مہاراج ہیں، کسی نے بلند آواز سے کہا۔ کنوج کا مہاراجہ راجیہ پال خیمے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ اس کی رانی اور اس کا بیٹا لچھمن پال بھی آن کھڑا ہوا۔ یہ تھی وہ جگہ جہاں مہاراجہ راجیہ پال نے کنوج سے بھاگ کر پناہ لی تھی۔ اس کی رانی اور بیٹے لچھمن پال کے علاوہ 3 ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں۔ کم و بیش 50 وفادار سپاہی تھے جو مہاراجہ کے محافظ تھے۔ چند ایک ملازم بھی تھے۔ پنڈت کو یہ جگہ معلوم تھی، ورنہ وہ اس جگہ تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ پنڈت گھوڑے سے اترا تو راجیہ پال نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا۔ رانی اور اس کے بیٹے لچھمن پال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر اداسی اور پریشانی تھی۔ وہ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنے کی جرات کریں گے کہ آپ کی راجدھانی کس حال میں ہے؟ پنڈت نے مہاراجہ کنوج سے پوچھا۔ کیا آپ میں سننے کی ہمت ہے کہ مسلمانوں نے کنوج میں مندروں کو کس طرح اجاڑا ہے؟ مہاراجہ راجیہ پال نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جو خشمگین تھی۔ ان میں شکست اور بے بسی کا تاثر نہیں تھا۔ میں جب وہاں سے رخصت ہوا اس وقت کنوج جل رہا تھا، پنڈت نے کہا۔ مندروں میں مسلمان سپاہی ہری کرشن مہاراج کے بت گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے اور انہیں توڑا جا رہا تھا۔ آپ کے محل میں آپ میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں لائے؟ مہاراجہ راجیہ پال نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ غزنی کا سلطان محمود لڑنے میں بہت ماہر ہے۔ میں جانتا تھا کہ کنوج میں جب اس کے مقابلے میں لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں بھی اسے نہیں ملوں گا تو وہ بھڑک اٹھے گا اور اپنا غصہ کنوج کے در و دیوار پر ٹھنڈا کرے گا۔ وہ آسان فتح سے خوش ہونے والا نہیں۔ میں نے کنوج کو، اپنے وقار کو اور مندروں کو کسی خاص مقصد کے لیے قربان کیا ہے، مگر آپ نے خزانہ قربان نہیں کیا، پنڈت نے کہا۔ پنڈت جی مہاراج، راجیہ پال نے کہا، آپ کے دماغ کی خرابی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ آپ ہر بات میں مذہب کو سامنے لے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کہیں گے کہ مجھے خزانے کے ساتھ پیار ہے۔ ان باتوں کو ذرا ذہن سے اتارو مہاراج۔ مجھے یہ بتاؤ، میں جس مقصد کے لیے آپ کو وہاں چھوڑ آیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ نہیں، پنڈت نے کہا۔ آپ میرے ساتھ 12 آدمی چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ درندے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے اور انہیں بھگوان نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ ان میں عقل اتنی زیادہ ہے کہ بڑا کامیاب فریب دیتے ہیں اور قتل کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ان سے سلطان محمود کو قتل کرانا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اس کے بڑے بڑے سالاروں کو قتل کر دیں۔ آپ نے مجھ پر چھوڑا تھا کہ ان کے ہاتھوں اور کس کس کو قتل کروانا ہے۔ میں یہ سننے کے لیے بےتاب ہوں کہ آپ نے کس کس کو قتل کرایا ہے، مہاراجہ راجیہ پال نے پوچھا۔ کسی ایک کو بھی نہیں، پنڈت نے کہا۔ میں نے آپ کے ان 12 دلیر درندوں کو، جو آپ کہتے تھے کہ موت سے نہیں ڈرتے، غریب مزدوروں کے لباس میں اپنے ساتھ رکھا، مگر مسلمان فوج شہر میں داخل ہوئی تو لوٹ مار شروع ہو گئی اور مکان جلنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ 12 میں سے 10 غائب ہو گئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ اپنا کام کرنے گئے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد میں نے باقی 2 کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو گئے ہیں اور ان میں سے بعض شہر سے چلے گئے ہیں۔ میں نے باقی 2 سے پوچھا کہ وہ کسی کو قتل کر سکیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مہاراجہ خود تو خزانہ لے کر بھاگ گیا ہے، ہم کس لیے کسی کی جان لیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، اور وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مہاراجہ کنوج نے سر جھکا لیا۔ مہاراج، پنڈت نے کہا، وہ نمک حرام نہیں تھے، لیکن وہی وہاں نہ تھا جس کا انہوں نے نمک کھایا تھا، تو انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لینا بیکار سمجھا۔ اور مہاراج، کسی بادشاہ کو قتل کر کے آپ اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکتے، اور یہ غیرت مند جنگجوؤں کا شیوا بھی نہیں۔
میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے جس فوج کو آپ نے کنوج سے باری چلے جانے کا حکم دیا تھا اسے تیار کریں، باری کو اپنی راجدھانی بنائیں اور سلطان محمود کو یہاں سے نکالیں۔ اس کی فوج تھوڑی رہ گئی ہے۔ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر، گوالیار کا راجہ ارجن اور کالنجر کا راجہ گنڈا آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ مسلمانوں کو آپ کچل سکتے ہیں۔ آپ کی گدی کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے خزانہ وہاں سے نکالنا ہے، مہاراجہ راجیہ پال نے کہا۔ پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں ساری عمر یہاں چھپ کر نہیں گزار سکتا۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے بعد قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں پنڈت نے مہاراجہ کنوج کا خزانہ چھپایا تھا۔ یہ ایک پہاڑی تھی جس میں اوپر سے نیچے تک شگاف تھا جو اندر چلا گیا تھا۔ اس کی شکل کنویں جیسی تھی جس کی دیوار ایک طرف سے گرا دی گئی ہو۔ اوپر کے درختوں نے جھک کر اس پر سایہ کر رکھا تھا۔ گول دیواروں کے ساتھ بھی درخت تھے اور دیوار میں بھی تھے جو جھک کر زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے۔ اس کنواں نما میں پانی کھڑا تھا جو دراصل دلدل تھی۔ اس کے کناروں اور عمودی چٹان کے درمیان تنگ سا راستہ تھا۔ سامنے والی دیوار جیسے چٹان کے دامن کے ساتھ مٹی اور پتھروں کی ٹیکری تھی۔ ٹیکری اور چٹان کے دامن کے درمیان ایک دھانا تھا جو جھاڑی نما درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ ایک غار کا دھانا تھا۔ غار وسیع تھا۔ اس کے ایک طرف ایک سرنگ کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ سرنگ ایک اور غار میں چلی جاتی تھی۔ وہاں کنوج کا خزانہ پڑا تھا، مگر جہاں سرنگ ختم ہوتی تھی وہاں ایک گہرا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اس میں سانپ پھینک دیے گئے تھے۔ گڑھے کے اوپر سرکنڈے ڈال کر ان پر مٹی ڈال دی گئی تھی تاکہ کوئی آدمی خزانے کا سراغ نہ پالے اور وہ اندر جائے تو سرکنڈوں پر پاؤں رکھتے ہی گڑھے میں جا پڑے جہاں زہریلے سانپ چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب جو قافلہ اس جگہ آیا اس میں مہاراجہ کنوج تھا اور پنڈت بھی، بہت سے خچر اور گھوڑے بھی تھے اور ان کے ساتھ 10-12 ملازم تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کنوج کے محاصرے سے پہلے پنڈت چند آدمیوں کو اس حالت میں یہاں لایا تھا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور وہ ایک رسی پکڑے ہوئے آئے تھے۔ رسی کا اگلا سرا پنڈت کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خزانے کے کچھ بکس رکھنے آئے تھے۔ اس جگہ کو ملازموں سے بھی چھپا کر رکھنا تھا۔ اب مہاراجہ اور پنڈت خزانہ نکالنے کے لیے آئے تو کسی بھی ملازم کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی تھی۔ انہیں سرنگ میں داخل کرنے سے پہلے اس گہرے گڑھے پر جس میں زہریلے سانپ چھوڑے ہوئے تھے تختے رکھ دیے گئے۔ پنڈت ان سے گزر کر اندرونی غار میں چلا گیا اور ملازموں کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ وہ بکس باہر لا کر خچروں اور گھوڑوں پر لادنے لگے۔ یہ ایک ریاست کا خزانہ تھا جو مہاراجہ راجیہ پال کے آباء و اجداد سے جمع تھا اور بڑھتا ہی رہا تھا۔ منوں کے حساب سے سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے جواہرات اور نقدی تھی۔ اسے باہر لانے کے لیے ملازموں کو کئی بار اندر جانا پڑا۔ جب آخری بکس بھی باہر آ گیا اور تمام بکس گھوڑوں اور خچروں پر لاد دیے گئے تو پنڈت تمام آدمیوں کو غار میں لے گیا اور خود باہر آ گیا۔ وہ ابھی سرنگ میں تھا۔ سانپوں والے گڑھے پر 3 تختے رکھے گئے تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے تینوں تختے کھینچ لیے اور انہیں گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ چلو مہاراج، پنڈت نے مہاراجہ راجیہ پال سے کہا۔ وہ سب کہاں ہیں؟ راجیہ پال نے پوچھا۔ وہ اب کبھی باہر نہیں آ سکیں گے، پنڈت نے جواب دیا۔ انہیں اندر بھیج کر تختے کھینچ لایا ہوں۔ نکلنے والے آگے بڑھیں گے تو اس گڑھے میں گریں گے جو میں نے زہریلے سانپوں سے بھر رکھا ہے۔ 1-2 گریں گے تو باقی آگے نہیں آئیں گے، بھوکے پیاسے ہی مر جائیں گے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں زیادہ انعام دے دیا جائے اور ان کی مرتے وقت کی بددعائیں نہ لی جائیں؟ مہاراج، پنڈت نے کہا، جس طرح آپ نے خزانے کی خاطر اپنا مذہب، اپنا وقار اور اپنی قوم کو قربان کر دیا ہے، اس طرح ہر انسان اتنے زیادہ خزانے کی خاطر آپ کو، مجھے، آپ کی رانی اور بیٹے کو قتل کرنے کی سوچے گا۔ اتنے بڑے خزانے میں سے کوئی انسان تھوڑا سا نہیں لینا چاہتا۔ آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے؟ انسان جب تخت پر بیٹھتا اور سر پر تاج رکھتا ہے تو اس کی نظریں رعایا سے ہٹ جاتی اور خزانے پر جم جاتی ہیں۔ وہ انسان سمجھتا نہیں، سوچتا نہیں کہ خزانے اور حکومت کا پیار اسے اس حال تک پہنچا دیتا ہے جس میں آج آپ ہیں۔ آپ ڈرے ہوئے گیدڑ کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں۔ اپنی رعایا کو، جو آپ کی ہم مذہب ہے، آپ نے اپنے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔
पंडित जी महाराज, आप मुझे बार बार शर्मसार न करें। महाराजा राज्यपाल ने कहा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए आपके साथ हूं कि आप कुछ करके दिखाएं। पंडित ने कहा, आप भूल गए हैं कि कनौज की गद्दी हिंदू जाति की बहादुरी की, इल्म हुनर की और हिंदुस्तान के वकार की अलामत है। तमाम राजे महाराजे आपको अपना सरदार मानते थे, अब भी मानते हैं। मैं आपको इस जंगल से निकालूंगा। चलिए, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। वो चल पड़े। गार के अंदर से आवाजें आ रही थीं। जिन आदमियों को अंदर बंद कराए थे वो पंडित को पुकार रहे थे। पंडित और राज्यपाल दो घोड़ों और खच्चरों को एक दूसरे के पीछे बांधे दूर ही दूर हटते जा रहे थे। आगे ऐसा जंगल और ऐसा दुश्वार गुजार इलाका था जहां दरिंदे और जंगली जानवर हो सकते थे। किसी इंसान का गुजर मुमकिन नहीं था। पंडित जी, राज्यपाल ने कहा, आपकी वफादारी ने मेरा सर झुका दिया है। मैं आपको इतना इनाम देना चाहता हूँ जितना आज तक किसी ने मुझसे वसूल नहीं किया। अपने मुंह से मांगो, क्या इनाम दूं? एक इनाम है जो आज तक कोई महाराजा किसी वफादार को नहीं दे सकता। पंडित ने कहा, आप दे सकते हैं। मांगो महाराज, कहो क्या दूं? गजनी के सुल्तान का सर। पंडित ने कहा। महाराजा राज्यपाल की हंसी निकल गई। ये सर जिस्म से अलग हो जाए तो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को आए दिन के हमलों से निजात मिल सकती है, बल्कि इस्लाम का फैलाव हमेशा के लिए रुक सकता है। पंडित ने कहा, ये धरती हमेशा के लिए पाक हो सकती है, मगर मुझे नज़र आ रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ती रहेंगी। कश्तो खून होता रहेगा, लेकिन इस्लाम इस मुल्क से नहीं निकलेगा। हमारे बाद आने वालों में अक्ल हुई तो वो लड़ने मरने की बजाय मुसलमानों को ख़त्म करने के कुछ और तरीके इख्तियार करेंगे। अगर हम मुसलमानों को अपनी धरती माता से निकाल ना सके तो यही काफ़ी होगा कि हम इस्लाम और उस मज़हब के पैरोकारों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत पैदा कर दें कि कोई हिंदू इस्लाम कबूल करना तो दरकिनार, किसी मुसलमान के करीब से गुजरने से भी समझे कि नापाक हो गया है। महाराजा राज्यपाल ने कहा, मुझे अपने मज़हब से नफ़रत होती जा रही है। हर हर महादेव और हरि कृष्ण ने हमारी क्या मदद की है? आप हमें हमेशा देवताओं के कहर से डराते हैं। क्या उनके पास सिर्फ कहर है, करम नहीं? हर बार और हर जगह फतह मुसलमानों की ही क्यों होती है? आपके महादेव का कहर मुसलमानों पर क्यों नहीं गिरता? ये देवताओं के भेद हैं। पंडित ने कहा, जब इंसान देवताओं का हुक्म नहीं मानता तो वो उसके दिमाग में खलल डाल देते हैं, फिर वो ऐसी ही बातें करता है जैसी आप कर रहे हैं। घोड़े चले जा रहे थे। दूर भेड़ियों की चीखों पुकार और लकड़बग्गों की कहकहानुमा आवाज़ों और कभी कभी किसी शेर की धाड़ सुनाई देती थी। घोड़े दुश्वार गुजार इलाके से गुजर रहे थे। मैंने मंदिर को हीरों और जवाहरात से सजाया है, राज्यपाल कहता जा रहा था। मैंने पंडितों, ऋषियों और साधुओं की बहुत खिदमत की है। आपके मंदिर को और उसमें रखे हुए पत्थर के देवताओं को मैंने इत्र से नहलाया है। मेरा तख्त कहाँ है? मेरा ताज कहाँ है? कनौज की वो गद्दी कहाँ है जिसके गुण सारा हिंदुस्तान गाता था? मुझे क्या सूझी कि मैं मुसलमानों की फौज के आने से पहले ही भाग उठा। मुझे किसने इशारा दिया था? खजाने के प्यार ने। पंडित ने कहा, आप खुद दिल छोड़ बैठे। सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मैं खुद अपने सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पंडित जी महाराज, आप मुझे आज तक नहीं समझा सके कि मज़हब क्या है। मैं यही समझ सका हूँ कि किसी नगरी का राजा मंदिर में चला जाए तो रियाया उसे अच्छा समझने लगती है। आज तक यही समझ सका हूँ कि रियाया को मज़हब के नाम पर धोखा दिया जा सकता है। अपने दिल में मज़हब की मोहब्बत हो या ना हो, कनौज की गद्दी की सारा हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए पूजा करता है कि मेरे बाप दादा आपके बुतों को इत्र से नहलाते रहे हैं। मैंने इस रस्म को जारी रखा, लेकिन मेरे दिल में अपने मज़हब की मोहब्बत कभी पैदा ना हो सकी। आप गुमराह हो गए हैं महाराज। हाँ, राज्यपाल ने कहा, मैं गुमराह हो गया हूँ। क्या आपको याद नहीं रहा कि मैंने मथुरा में हर किशन के कदमों में बैठकर कहा था कि मेरे सामने देवियों देवताओं की बात ना करो, इत्तेहाद पैदा करो और मिलकर महमूद का मुकाबला करो, मगर ऐसा ना हुआ। सब ने शिकस्त खाई। मैंने सुना है कि लाहौर के महाराजों ने इंसानी जानों की कुर्बानियां भी दी थीं। नौजवान लड़कियों को कत्ल करके उनके खून से देवताओं के पांव धोए थे।
मगर उन्हें शिकस्त हुई। मैं आपको अपने मजहब का करिश्मा दिखाऊंगा, पंडित ने कहा। मैंने करिश्मे देख लिए हैं, राज्यपाल ने कहा। मुझे ये बताओ कि मुसलमान में वो कौन सी ताकत है कि इतनी दूर से आते हैं। उनकी फौज थोड़ी होती है, उनको रसद नहीं मिल सकती, मगर वो हमें शिकस्त दे जाते हैं। आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि एक बार एक मुसलमान जासूस को पकड़ लाए थे, आप भी मौजूद थे। हम उससे पूछते थे कि उसके और साथी कहाँ कहाँ हैं, और ये भी कि महमूद का अब इरादा क्या है। आपको याद होगा कि उसने क्या जवाब दिया था। हाँ हाँ याद है, पंडित ने कहा। उसने कहा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और उसने कुछ नहीं बताया था, महाराजा राज्यपाल ने कहा। मैंने उसे सोने के टुकड़े दिखाए, वो नहीं माना था। मैंने राजमहल की सबसे खूबसूरत रक्कासा उसके हवाले कर दी थी। वो हंस पड़ा था और उसने कहा था कि मेरे ईमान को तुम खरीद नहीं सकते। फिर आप एक पटारी ले आए थे जिसमें बड़ा ही जहरीला सांप था। आपने उसे कहा था कि आप उसे इस सांप के साथ कालकोठरी में बंद कर देंगे। वो इससे भी नहीं डरा था। उसने कहा था कि ईमान को सांप नहीं डस सकता। हाँ महाराज, पंडित ने कहा। मुझे याद है, हमने उसे तंग सी कोठरी में बंद करके उसमें सांप छोड़ दिया था, मगर ये आदमी सांप के जहर से तड़प तड़प कर मर गया था। उसने राज की कोई बात नहीं बताई थी। यह है मुसलमानों की कुव्वत, महाराजा ने कहा। यह ईमान क्या है? इसे हम धर्म कहते हैं, पंडित ने कहा। ये हम में भी पैदा हो सकती है। बातें, खोखली और बेजान बातें, महाराजा ने आह भरकर कहा, जैसे उसे पंडित की बातों के साथ कोई दिलचस्पी न हो। आपको मजहब से हटकर कोई बात नहीं आती, या आपको सांपों के साथ दिलचस्पी है। आप सांप पकड़ना और पालना जानते हैं। जब ये खजाना अपने पहले ढके छुपे ठिकाने पर था, उस वक़्त सुल्तान महमूद बड़ी एहतियात से कनूज की तरफ बढ़ रहा था। उसे बताया गया था कि उसका असल और बड़ा ही खूनरेज मुकाबला कनूज में होगा। कोई जासूस उसे ये नहीं बता सका था कि कनूज में मुकाबला होगा ही नहीं, और वहाँ महाराजा बराए नाम फौज छोड़कर और उसके सालारों के खुफिया कत्ल का इंतज़ाम करके गायब हो चुका है। इस सिलसिले की एक किस्त में सुनाया जा चुका है कि गजनी के एक जासूस की उसी पंडित के साथ उसी खजाने वाली गार में मुलाकात हो गई थी, और पंडित ने ये जानकर कि ये गजनी का जासूस है, उसे ये गलत इतला देकर गुमराह किया था कि कनूज में कई फौजें जमा हैं जो गजनी की फौज को कुचल कर रख देंगी। जासूस साले बरूक ने उसी इतला को मुस्तनद समझकर सुल्तान महमूद को चौकन्ना कर दिया था। सुल्तान मोहतात होकर और कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ता रहा, और महाराजा राज्यपाल कनूज से निकल गया। पंडित दरअसल वक़्त चाहता था कि वो महाराजा राज्यपाल को जमकर मुकाबला करने के लिए रोक सके, लेकिन राज्यपाल मुंह मोड़ गया। अगर सुल्तान महमूद अपनी मखसूस रफ्तार से पेशकदमी करता, जिसे सही मानों में बर्क रफ्तार पेशकदमी कहते हैं, और जिसके लिए गजनी की फौज शोहरत याफ्ता थी, तो वो राज्यपाल के फरार से पहले कनूज पहुंच जाता। मगर पंडित का धोखा कामयाब रहा। राज्यपाल और पंडित ने खजाना अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया। वहां एक कुदरती गार था जिसे उन्होंने और ज्यादा लंबा कर लिया था। रात को जब इतने ज्यादा बख्श वहां पहुंचे तो मुहाफिजों में से सिर्फ 4-5 को इस एतमाद में लिया गया कि उनसे बख्श उतरवाकर गार में रखवाए जाएं। उससे अगली रात वहां जश्न मनाया गया। शराब का जखीरा साथ था, नाचने और गाने वालियां भी थी, उनके साजिंदे भी थे। रात को मशलें जलाकर जंगल में मंगल बना दिया गया। महाराजा ने अपने मुहाफिजों को खूब ऐश कराई और उन्हें नकद इनाम भी दिए। अब उसकी ज़िंदगी और सलामती का दारोमदार उन्हीं चंद एक मुहाफिजों पर था। उन्हें वो बहुत बड़ी कीमत देकर भी खुश रखने की कोशिश कर रहा था। उस जश्न में 2 अफराद नहीं थे, एक तो पंडित था और दूसरी उसकी रानी। महाराजा राज्यपाल दोनों की गैर हाजिरी को महसूस नहीं कर रहा था। पंडित अपने खैमे में इबादत में मसरूफ़ था। उसने छोटे छोटे 2 बुत अपने सामने रखे हुए थे। इबादत के बाद वो कोई मजहबी किताब पढ़ रहा था कि रानी खैमे में आ गई। वो बूढ़ी हो गई थी। राज्यपाल को उसके साथ इतनी ही दिलचस्पी रह गई थी कि वो उसके जवान और अपने जानशीन बेटे की माँ थी। वो पंडित के पास बैठ गई। क्या आपने समझने की कोशिश की है कि महाराज क्या कर रहे हैं?
اور ان کے ارادے کیا ہیں؟ پنڈت نے رانی سے پوچھا۔ کیا یہ موقع خوشیاں منانے اور شراب پینے کا ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکی، رانی نے جواب دیا۔ میری نگاہیں اب اپنے بیٹے پر لگی ہوئی ہیں۔ اس کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں باری ہے جسے ہم کنوج کی طرح اپنی راجدھانی بنا سکتے ہیں۔ کنوج ہمیں واپس نہیں مل سکتا۔ میرا خیال ہے کہ مہاراج پاگل ہو چکے ہیں۔ میں ان سے کوئی بات پوچھتی ہوں تو مجھے یوں ٹال دیتے ہیں جیسے راج کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیا آپ کچھ نہیں بتا سکتے؟ کوئی ٹونا، کوئی جادو کر دکھائیں۔ آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، پنڈت نے کہا۔ مہاراج کے دماغ پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ میرا حساب بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی قربانی دینی پڑے گی، ایک لڑکی کا خون بہانا پڑے گا۔ لڑکی کہاں سے آئے گی؟ میں نے دیکھ لی ہے، پنڈت نے کہا۔ وہ ناچنے والی جو سب سے چھوٹی ہے، نندیا۔ دیا کریں، رانی نے کہا۔ آپ جب چاہیں اسے قربانی کے لیے لے سکتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور نوجوان بھی ہے۔ قربانی ایسی ہی لڑکی کی ہونی چاہیے۔ باری دریائے گنگا سے دور ایک قصبہ تھا جو کنوج سے 3 دنوں کی مسافت پر تھا۔ کنوج کی ریاست میں تھا۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ مہاراجہ راجیہ پال نے باری کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، جہاں اس نے اپنے بیٹے لچھمن پال کو بھیج دیا تھا۔ اس نے باری کو کنوج کے پیمانے کا شہر بنانے کے لیے تعمیر شروع کروا دی تھی۔ اس نے اپنی فوج کنوج کے محاصرے سے پہلے ہی باری بھیج دی تھی، لیکن جنگل میں وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیا کرے۔ سلطان محمود اس پر آسیب کی طرح غالب آ گیا تھا۔ ایک مورخ سبت الجوزی نے یہاں تک لکھا ہے کہ مہاراجہ راجیہ پال در پردہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جنگل کی ایک رات تھی۔ مہاراجہ کو یہاں آئے 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ پنڈت اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف تھا۔ گھٹاؤں کی گرج سنائی دی اور ہوا تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بجلی چمکی اور بڑی زور کا دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد بجلی بار بار چمکنے اور کڑکنے لگی۔ جنگل دودھ کی مانند سفید روشنی سے روشن ہو جاتا تھا۔ اتنی زور کا مینہ برسنے لگا جیسے یالہ باری ہو رہی ہو۔ اس وقت مہاراجہ راجیہ پال اپنے خیمے میں نہیں بلکہ اس غار میں تھا جس میں اس نے ایک اور غار کھدوا کر خزانہ چھپا رکھا تھا۔ وہ اپنے خیمے کو جانے لگا تو بجلی اور بارش نے اسے روک لیا۔ یہ ایک طوفانی بارش تھی۔ آسمان پھٹا جا رہا تھا۔ بجلی اتنی زور سے کڑکتی اور چمکتی تھی کہ دل دہل جاتے تھے۔ غار میں ایک مشعل جل رہی تھی۔ باہر گھوڑے دوڑ کر ہنہنا رہے تھے۔ پنڈت غار کے منہ میں نمودار ہوا اور اندر چلا گیا۔ اس نے مہاراجہ کو بتایا کہ وہ اس کے خیمے میں گیا تھا۔ وہ اسے نہ ملا تو ادھر آ گیا۔ اسے مہاراجہ کے متعلق فکر پیدا ہو گیا تھا۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد باہر شور و غل بپا ہو گیا۔ گھوڑے بڑی زور سے ہنہنانے لگے۔ باہر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ بارش کے شور کے ساتھ ایک اور شور سنائی دینے لگا اور اس کے ساتھ یہ گھبرائی ہوئی آوازیں، پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، خیمے اکھاڑ دو۔ مہاراجہ اور پنڈت نے غار کے دھانے میں سے دیکھا۔ بجلی چمکی اور گڑکتی تھی تو انہیں سیلابی پانی غراتا دکھائی دیتا اور لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ لچھمن پال دوڑتا غار میں آ گیا۔ یہ جگہ 2 پہاڑیوں کے درمیان تھی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے اوپر کے علاقے کا برساتی سیلاب گزرتا ہے۔ اب یہ سیلاب چڑھ رہا تھا۔ بارش اور تیز ہو گئی تھی۔ بجلی پہلے کی طرح کڑک رہی تھی اور اس کے ساتھ سیلاب غراتا ہوا گزر رہا تھا اور چڑھ بھی رہا تھا۔ مہاراجہ کے آدمی بلند جگہوں پر جا رہے تھے۔ پانی غار میں بھی آنے لگا۔ غار ذرا اونچا تھا، اس لیے اندر تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ مہاراج، پنڈت نے راجیہ پال سے کہا، یہ ہر ہر مہادیو کا قہر ہے۔ سر جھکا لیں، معافی مانگیں، توبہ کریں۔ کیا آپ نے ایسی بارش کبھی دیکھی ہے؟ مہاراجہ نے کہہ لگایا جیسے اس کا دماغی توازن صحیح نہ رہا ہو اور بولا، اب طوفان میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اب بجلیاں مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ لے جاؤ میرا خزانہ۔ پنڈت نے بارش اور سیلاب کے شور سے بلند آواز میں کہا، مہاراج، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ باہر شیطان چیخ رہے ہیں۔ اس قہر کو سمجھے، جو میں کہتا ہوں وہ کریں۔ ہاتھ جوڑیں، میں جو پڑھتا ہوں وہ آپ بھی پڑھتے جائیں۔ مہاراجہ ایک بار پھر ہنسا۔ لچھمن پال جو جوان راجکمار اور جنگجو تھا، چہرے پر خوف کے آثار لیے
اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی، وہ دیکھو۔ راجا اور پنڈت نے غار کے دھانے کی طرف دیکھا۔ ایک اژدہا جس کا سر انسان کے سر جتنا بڑا تھا غار میں داخل ہو رہا تھا۔ لچھمن پال کے پاس تلوار تھی جو اس نے نکال لی۔ اژدہا آہستہ آہستہ رینگتا آ رہا تھا، شاید سیلاب میں کہیں سے بہتا آیا تھا۔ ایسے اژدہے دلدل یا پانی میں رہتے ہیں، وہاں خوراک نہ ملے تو خشکی پر آ جاتے ہیں۔ یہ سالم انسان یا جانور کو نگل لیتے ہیں اور 2-3 مہینے سوئے رہتے ہیں۔ ان کی لمبائی 6 سے 12 فٹ تک ہوتی ہے، بعض اژدہے اس سے بھی لمبے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو غار میں داخل ہو رہا تھا 9-10 فٹ لمبا تھا۔ لچھمن پال نے تلوار نکالی تو پنڈت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مہاراجا اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پنڈت نے مشعل اٹھا لی اور آگے کر دی۔ اژدہا ابھی پورا غار میں نہیں آیا تھا۔ پنڈت کو معلوم تھا کہ اژدہا زہریلے نہیں ہوا کرتے، نہ یہ ڈستے ہیں، بلکہ یہ شکار کو نگلا کرتے ہیں۔ پنڈت جی مہاراج، مہاراجا راجیہ پال نے کہا، آپ کو سانپوں کو پکڑنے اور قبضے میں رکھنے کی مہارت ہے، کیا آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ پنڈت نے نظریں اژدہے پر جمائے رکھی اور مشعل کا شعلہ اس کے اور اپنے درمیان کیے رکھا۔ اس نے کہا، اگر یہ دھرتی کا اژدہا ہوا تو میں اسے قابو میں لے لوں گا، لیکن مہاراج یہ دیوتا ہے۔ پنڈت نے اسے کچھ بتا کر کہا، یہ پڑھتے رہیں، ہر کرشن آپ سے کوئی بہت بڑا کام کرانا چاہتے ہیں۔ مہاراجا اور اس کے بیٹے لچھمن پال نے وہی پڑھنا شروع کر دیا جو پنڈت نے بتایا تھا۔ پنڈت نے مشعل کا ڈنڈا پکڑے ہوئے شعلہ آگے کر رکھا تھا، اس لیے اژدہا جو بہت آہستہ آہستہ اندر آ رہا تھا کنڈلی مارنے لگا اور رک کر اکٹھا ہو گیا۔ وہ سر کو اٹھاتا اور ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ پنڈت نے لچھمن پال سے کہا کہ اندر کے غار میں رسا ہوگا، وہ لے آؤ۔ لچھمن پال نے تلاش کر کے رسے کا ایک لمبا ٹکڑا پنڈت کے ہاتھ میں دے دیا۔ پنڈت نے مشعل لچھمن پال کو دے کر اسے کہا کہ اژدہے کے آگے کیے رکھے۔ اس نے رسے کا پھندا بنا لیا۔ اژدہا اپنی آنکھوں کے آگے شعلے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک بار سر اٹھایا تو پنڈت نے پھندا پھینکا جو اس کے سر سے سرک کر گردن پر چلا گیا۔ پنڈت نے رسا کھینچا تو اژدہے کا منہ کھل گیا اور اس کا اتنا لمبا جسم تڑپنے لگا۔ پنڈت اچھل کر اس پر بیٹھ گیا اور رسا اس کے گرد اس طرح لپیٹ کر کس دیا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ بارش کا زور تھمنے لگا تھا۔ پنڈت نے مہاراجا راجیہ پال کو اژدہے سے بہت ڈرایا۔ مہاراجا پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ اب غار میں ہی آرام سے سو جائے۔ دوسرے دن مہاراجا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس نے غار سے دیکھا، وہاں نہ پنڈت تھا نہ اژدہا، لچھمن پال بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکلا۔ باہر کی دنیا بدلی ہوئی تھی، سیلاب گزر گیا تھا، خیمے کھڑے کیے جا رہے تھے۔ مہاراجا نے کسی سے کہا کہ پنڈت کو بلا لائے۔ پنڈت آیا تو مہاراجا نے اس سے پوچھا، رات اژدہے کو مار دیا گیا تھا؟ وہ اژدہا نہیں، دیوتا تھا۔ پنڈت نے کہا، میں آپ کو وہی بات کہنے آیا تھا جو میں ایک عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں بھی اسے اژدہا ہی سمجھا تھا، کوئی انسان اتنے بڑے اژدہے پر قابو نہیں پا سکتا۔ مجھے اشارہ ملا تو میں نے اسے رسے سے قابو کر لیا۔ آپ سو گئے، پھر راجکمار چلا گیا تو اژدہے نے مجھے اپنا آپ دکھایا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس نے کہا کہ مندروں کی تباہی اور ہماری توہین کا انتقام لو، ہماری روحوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو بجلیاں چمک چمک کر ہمارا راستہ روشن کرتی ہیں اور بارش ہمارا راستہ دھو ڈالتی ہے۔ ہم اپنی بجلیاں ان پر بھی گرا سکتے ہیں جنہوں نے ہماری روحوں کو تکلیف دی ہے، لیکن ہم انہیں باز آ جانے کا موقع دے رہے ہیں۔ دیوتا نے مجھے کہا کہ اپنے راجا سے کہو کہ اپنی راجدھانی میں مسلمانوں کی اذانیں بند کرو، یہ آوازیں ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ دیوتا کہاں چلے گئے ہیں؟ مہاراجا کنوج نے پوچھا۔ کہاں گئے ہیں؟ جہاں سے آئے تھے، پنڈت نے کہا۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی ہے، آپ کی طرف سے بھی ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ سخت ناراض تھے، کہتے تھے کہ ان کی بجلیاں ان پہاڑوں کو جڑوں سے اکھاڑنے آئی تھیں، ہم سب کو جلا کر بھسم کرنے آئی تھیں۔ دیوتا کہتے تھے کہ مہاراجا کا خزانہ دفن کر دیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نرتکی کی قربانی دو۔
ان کے اشارے میں میں نے رقاصہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ نندیا؟ نہیں، مہاراجا راجیہ پال نے کہا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نندیا کی قربانی نہیں دوں گا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔